بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ایک اہم معاشی اور سماجی مسئلے پر جس پہ قرآن مجید کی آیات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات موجود ہیں، اور وہ آپ جان گئے ہوں گے. وہ ہے ربا. ربا کے خلاف، ربا کی ممانعت، انٹرسٹ کی ممانعت. اگرچہ سرٹن پوائنٹس پہ میں پرویز سعید صاحب سے اختلاف رکھتا ہوں، یہ مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن ان کا تجربہ ہے انٹرسٹ فری بینکنگ کے حوالے سے، اسلامک بینکنگ کے حوالے سے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور مختلف اداروں کو انہوں نے اس کی سربراہی کی ہے. آج ہم اپنے بہت سے ناظرین کی طرف سے اٹھائے گئے سوالات کی روشنی میں اور ان کا جو انٹرسٹ ہم نے دیکھا، اس کے لیے ہم نے ان کو زحمت دی ہے. یہ تشریف لائیں آج ہمیں اسٹوڈیو میں بات کرنے کے لیے. تو ویلکم پرویز سعید صاحب. تھینک یو ویری مچ. تو آج ہم گفتگو وہی رکھیں گے کہ میں یہ کہتا ہوں، میری سوئی اٹک جاتی ہے کہ اگرچہ یہ جو تقی عثمانی ماڈل ہے پاکستان کے اندر، جو مختلف ممالک میں ایکسپورٹ بھی کیا جا رہا ہے، میں اس سے متفق نہیں ہوتا. میں ڈاکٹر مسعود صاحب کو کوٹ کرتا ہوں بار بار کہ منی ان اسلام پہ ان کی جو ریسرچ ہے آسٹریلیا میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں، اس نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پاکستان میں نام اسلامک بینکنگ کا لیا ہوا ہے، لیکن یہ سارا کا سارا سود ہے. اور اس پر ابھی تک نہ اسلامک بینکس ایسوسی ایشن نے کوئی اپنی کلیریفیکیشن کی ہے، نہ اسٹیٹ بینک پاکستان میں. اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب جو پاکستان میں حاکم بالا بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی واشنگٹن میں جو مٹی پلید ہوئی ہے وہ بھی عوام نے دیکھ لی ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں جب تک سود کے حوالے سے یہ پالیسی وضع نہیں کریں گے تو اسی طریقے سے ان کو دھتکار پڑے گی دنیا بھر میں. کیوں کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے کہ سود والوں کے ساتھ ہماری جنگ ہے. جی پرویز صاحب. تھینک یو ویری مچ. جبار، بہت مزہ آیا. آپ نے جو انٹروڈکشن دی، آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اور آپ میں اختلاف ہے جو تھا، اور ابھی آپ نے جو کہا تمہید دی، اس سے مجھے لگا کہ وہ ہمارا اختلاف جو ہے شاید ریزالو ہو جائے. بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں جسٹس تقی عثمانی صاحب کا ماڈل، یہ ماڈل اسلامک بینکنگ کا بالکل نیا نہیں ہے. یہ ماڈل جو اپنا تھے سلیمان دا میگنیفیسنٹ کہلاتے تھے، عثمانیہ دور حکومت میں 10th ان کے سلطان تھے. یہ انہوں نے انٹروڈیوس کیا تھا. مرابع، مشارکہ، استثناء، اجاری، یہ سارے ان کے انسٹرومنٹس تھے. اب میں ان کو سمجھاتا ہوں، آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس کے پیچھے ہسٹری کیا ہے، تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ایکچولی صحیح کہہ رہے ہیں. ہوا یہ تھا کہ اباؤٹ 1500s میں ہنری دی ایٹ یورپ کو رول کر رہے تھے لنڈن میں، اور یہ سلمان دا میگنیفیسنٹ اباؤٹ 1520 میں یہ ترکی کو رول کر رہے تھے. جب ہنری دی ایٹ نے رول کرنا شروع کیا تو اس کو ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آیا. مسئلہ یہ پیش آیا کہ اس وقت تک جو ٹریڈ ہے وہ بہت ترقی کر گئی تھی، بہت انٹرنیشنلائز ہو گئی تھی، کمپلیکس ہو گئی تھی، لیکن جو ان کے ہاں چرچ میں جو یوزری کو سمجھا جاتا تھا، وہ اس کو بہت ہنڈرنس آ رہی تھی اپنے ٹریڈ کو بڑھانے کے لیے. تو کنگ ہنری دی ایٹ نے یہ کیا کہ ایک کمیٹی بنائی 7 لوگوں کی. اس میں سے 3 اس زمانے کے اکانومسٹ تھے، 3 اس زمانے کے کلرجی تھی، اور ایک ایسا شخص تھا جو دونوں طرف تھا، اکانومسٹ بھی تھا اور کلرجی بھی تھی. ان سب نے مل کے ایک پھر قانون بنایا اور ایک پیش کیا، اور وہ قانون یہ تھا کہ ہاں، انٹرسٹ اور یوزری 2 الگ چیز ہیں. یوزری ایکسیس ہے، اور جو مارکیٹ بیسڈ ریٹرن آپ کو چاہیے وہ انٹرسٹ ہے. اس پہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی 10% انٹرسٹ ہے، اس سے اوپر یوزری ہے. یہ انہوں نے ایک بہت ہی اہم چیز کی بنیاد رکھی جو میں ان کو بھی اب بتاتا ہوں. تو انہوں نے اس پہ مزے کی بات یہ ہے کہ چرچ آف انگلینڈ نے ماننے سے انکار کر دیا. چرچ آف انگلینڈ نے کہا یہ یوزری ہے، یہ جو کنگ ہینری کہہ رہے ہیں یہ جو انٹرسٹ ہے یا کچھ بھی ہے، جس نام سے بھی لے لیں، ہے یہ یوزری. تو کنگ ہینری نے یہ کیا کہ وہاں پھر ان کی وہ شروع ہو گئی موومنٹ، اور کنگ ہینری نے اپنے چرچ کو منتقل کر لیا رومن چرچ سے. چرچ آف انگلینڈ انڈیپینڈنٹ ہو گیا. چرچ آف انگلینڈ نے رپورٹ کیا کنگ ہینری کو، اور وہاں سے پھر ان کا یہ سلسلہ چل پڑا کہ یوزری الگ ہے، انٹرسٹ الگ ہے، پھر انٹرسٹ ریوائز ہوتے رہے ڈپینڈنگ آن دا مارکیٹ ریٹ. کنگ سلیمان دا میگنیفیسنٹ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ آیا جو کہ کنگ ہینری کے ساتھ تھا. انہوں نے پھر یہ کیا کہ ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے، ہم انٹرسٹ کریں گے، اور ربا وہ ہے. تو آپ کو سب پتہ ہے، ہسٹری آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ٹرکی کے اندر کلرجی بہت اسٹرانگ تھی. تو ان کو یہ کرنے کی کلرجی نے، وہ آئے لیکن کلرجی نے ان کو اس کی بالکل اجازت نہیں دی. پھر انہوں نے ٹو ورک اراؤنڈ
दिस इशू ऑफ शरिया एंड रिबा, ये सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए, इजारा हुआ, मुदारबा, मुशारका, और इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू वो बिल्कुल डाइव डाउन करे वेस्टर्न बैंकिंग सिस्टम में। तो जैसे ये कह रहे हैं कि जबारवी कह रहे हैं कि जी जस्टिस तकी उस्मानी का मॉडल पीछे तो सूद ही है सारा, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मॉडल बना ही इसलिए था कि सामने से तो शरिया को आप क्लर्जी को काबू में रखें और पीछे से वही करें जो सारी दुनिया करती है, और उसी तरह करना था क्योंकि फितरती तौर पे वो सिस्टम मैच करता था आपकी ट्रेड की कॉम्प्लेक्सिटी से। तो ये किस्सा जो है ये दरअसल वहाँ से शुरू हुआ, लेकिन इसके अंदर जो बहुत बड़ा गैप आ गया, किंग सुलेमान द मैग्निफिसेंट भी गए, हेनरी भी चले गए, लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई तो उसका पहला फेज़ था 1650 में, सेकंड फेज़ 1750 में, और थर्ड एंड फाइनल फेज़ 1900 में पूरी दुनिया में आ गई थी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। बिकॉज ऑफ दिस, वो जो हेनरी VIII ने ये इंटरेस्ट और यूजरी को अलग किया था, तो उसने एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बना दिया जिसको अप स्केल करना बहुत आसान था। तो जैसे जैसे वो ग्लोबलाइजेशन हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, तो बहुत फ़र्क पड़ गया और वो सिस्टम अप स्केल कर गया। लेकिन हमारे यहाँ वही हम फंसे हुए थे, क्योंकि हम वर्क अराउंड सिस्टम में फंसे हुए थे, तो हम अप स्केल नहीं कर सके, और अब तक वही है। और इसकी वजह से मुसलमान कभी इकनॉमिकली स्टेबल हो ही नहीं सके। रिसोर्सेज बहुत हैं, पैसा बहुत है, आप खुद देख लें इकॉनमी लीड कौन करता है, वही लीड करता है जिसके पास सही सिस्टम है। और हम अब क्या कर रहे हैं, हम आ गए थे सही सिस्टम में, लेकिन अब हम फिर वहीं जा रहे हैं कि जी ये जो है कि सामने से आप इजारा कहें, सामने से मुदारबा कहें, मुशारका करें, बैक एंड में वही कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम रखे। पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है कि ये क्या तुम लोग कर रहे हो, इस ज़माने में भी तुम वही करने की हरकत कर रहे हो जो 15वीं सदी में थी। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग, एंड दैट इज़ वाई पीपल लाइक जब्बार एंड अप विद द कंसेप्शन कि यार ये क्या है, ये तो वही है, पीछे तो वही है ये वही इस्लामिक बैंकिंग। देयर इज़ नो सच थिंग एज इस्लामिक बैंकिंग, एंड इंटरेस्ट इज़ द नेम ऑफ अ मैकेनिज़्म। इंटरेस्ट से आप एक अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, वो अमाउंट मार्केट से एक्सेस हो तो रिबा है, अगर वो अमाउंट मार्केट के मुताबिक हो तो वो इंटरेस्ट है। दिस इज़ ऑल्सो लॉट ऑफ स्कॉलर्स इन द पास्ट हैव टेकन दिस व्यू, लेकिन मेजॉरिटी व्यू वही है कि जी आप कोई भी एडिशन कर दें। उसका रीज़न ये है कि क्लर्जी किसी भी रिलीजन की हो हमेशा बहुत कंजर्वेटिव होती है। आप अबू इमाम हनीफा के पढ़ लें जो शुरू में आया था, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा उन्होंने रिबा को दो कर दिया, रिबा अल फजल और रिबा अल नासिया। रिबा अल फजल था कि अगर आप किसी को दें कुछ और फिर एक वक्त के बाद वापस लेना है तो उसमें कुछ एडिशन था। रिबा नासिया ये था कि अगर वो उस पीरियड में ना दे तो उसके बाद एक्सटेंड करे तो आप उस पर और चार्ज करें। तो उनकी रूलिंग ओरिजिनली यही थी कि भाई जो पहला आप चार्ज करते हैं मार्केट बेस, इट इज़ फ़ाइन। दूसरे में जो आप टाइम एक्सटेंशन पे चार्ज करते हैं वो फ़ाइन नहीं है, क्योंकि वो तो कुरान में भी है ना कि अगर किसी का हाथ तंग हो जाए तो उसको मोहलत दो। तो आप मोहलत कैसे दे रहे हैं कि जब आप उसके पैसे चार्ज कर रहे हैं। ये उनकी रूलिंग थी। पर उनके बाद जितने भी इमाम आए, शाफी, मालिकी, हम्बली, वो सब कंजर्वेटिव थे। तो उन्होंने ये जो उनकी थी ना कि एक्सेस इज़ रिबा, एक्सेस को फारिग कर दिया। और फिर उन्होंने कहा नहीं जी कोई भी, और फिर उन्होंने इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द अमाउंट दे फोकस्ड ऑन द मैकेनिज़्म, कि अगर आप प्रिंसिपल के ऊपर कुछ भी लगाते हैं वो इंटरेस्ट हो जाता है। तो अब भी देखें जब्बार भी यही कह रहे हैं कि जी इंटरेस्ट हराम है। इंटरेस्ट इज़ अ मैकेनिज़्म। इसकी मिसाल यूँ ले लें, विस्की हराम है, दूध हलाल है। कैसे मेजर कर रहे हैं आप? विस्की कह रहे हैं जी 1 लीटर है विस्की, 1 लीटर है दूध। तो अब चूँकि विस्की हराम है और लीटर में मेजर हो रही है तो अब वो दूध भी हराम हो गया, ऐसा नहीं है ना। तो ये जो इंटरेस्ट का मैकेनिज़्म है ये न्यूट्रल है, इसमें कोई इस्लाम का ताल्लुक़ नहीं है। इससे जो आप मेजर कर रहे हैं वो हलाल और हराम हो सकता है। अगर आप मार्केट से एक्सेस जाते हैं, जैसे आजकल सारे इनफॉर्मल सेक्टर पाकिस्तान में भी होता है, तो वो रिबा होता है। और अगर आप मार्केट के रेट के मुताबिक जाते हैं जो सेंट्रल बैंक आपको देता है तो वो इंटरेस्ट होता है। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बहुत करीब हैं, लेकिन इंटरेस्ट इज़ जस्ट अ न्यूट्रल मैकेनिज़्म। न्यूट्रल मैकेनिज़्म हलाल हराम नहीं होता, इट्स अ मेजर। जैसे लीटर हलाल हराम नहीं हो सकता, विस्की और दूध हराम और हलाल हो सकते हैं। इसी तरह एक्सेस हराम है, मार्केट रेट्स के मुताबिक हराम नहीं होता। दिस इज़ व्हाट माय कंटेंशन इज़। नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी परवेज़ सईद साहब की। आज से तकरीबन 14, साढ़े 1400 साल पहले जब आखिरी खुतबा आया, हुज़ूर का फरमान आया, तो आपने उस खुतबे में ये कहा कि सूद आज से हराम है और मैं अपने चचा अब्बास का सूद जो है माफ़ करता हूँ। ये वो जुमले हैं जो तारीख़ में लिखे हुए और हमने और आपने पढ़े। हराम क्यों है, ये एक क्वेश्चन पैदा होता है जो यहाँ के आज के उलमा ने कभी इस तौर जानिब
توجہ نہیں دی. عام آدمی جانتا ہے جی سود قرآن میں آ گیا, حضور نے فرما دیا حرام ہے. حرام کیوں کر ہے؟ اس لیے کہ سود ایک ظلم کی تشبیہ ہے. جب آپ کسی کو قرض دے رہے ہوتے ہیں یا تجارت کر رہے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کر دیا آپ نے, ظلم ہوا, وہ نہیں دے سکا, آپ نے فرمایا کہ مہلت کا حکم ہے, بالکل مہلت ہونی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں امریکہ میں اگر کوئی شخص قرض لے لیتا ہے مکان بنانے کے لیے اور وہ نہیں دے پاتا تو اس کو کوئی مکان سے نہیں نکالتا. پاکستان میں تو بات کرتے ہیں انٹرسٹ فری بینکنگ اور انٹرسٹ فری لینڈنگ کی, فائنینس کی, لیکن اس بیچارے کو مکان ہی خالی کر دیتے ہیں, اس کی کرکی لگوا دیتے ہیں. تو اسلامک تو نہیں ہوا. ظلم منع کیا گیا ہے کسی بھی فارم اور کسی بھی شیپ میں. ربا ایک ظلم ہے, ربا ایک زیادتی ہے, ربا منع ہے اس لیے کہ یہ اوور اینڈ ابو ایکسپلائٹیشن ہے. جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کی تھی آپ کو پرویز صاحب, آپ کے ساتھ گفتگو میں, کہ ربا اس لیے حرام ہو گیا کہ استحصال ہے اس میں. استحصال کا مطلب انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ایکسپلائٹیشن. ایکسپلائٹیشن کسی بھی فارم میں اسلام میں اجازت نہیں ہے, جیسے کہ پرویز صاحب نے بتایا کہ میکینزم کا ایشو ہے. اس میکینزم کے ایشو کو گزشتہ 1400 سال میں عالم اسلام اس ایشو کو ایڈریس نہیں کر سکے. ان کا سارا زور ہوتا ہے حقوق اللہ پر. حقوق العباد یعنی بیسک سوشیو اکنامک سیکٹر جو ہے وہ اسی کنٹروورسی. آپ دیکھیے رشیا نے کیا کیا, آج پریزیڈنٹ پیوٹن نے کرپٹو کرنسی الاؤ کر دی ہے, لیجسلیشن لے آئے ہیں وہ. پاکستان میں کرپٹو کرنسی والوں کو پکڑتے ہیں یہاں پر ایف آئی اے والے, ان کو کانسیپٹ ہی نہیں پتا. گورنمنٹ آف پاکستان کو نہیں پتا کہ دنیا بدل رہی ہے. آج برکس نے اپنا بینک بھی لانچ کر دیا ہوا ہے اور تجرباتی طور پر اپنی کرنسی یعنی پے برکس کے نام پر انہوں نے کارڈ ایشو کر دیا, لانچ کر, اس پر تجربات شروع ہو چکے ہیں. دنیا بہت آگے جا چکی ہے. ہم اسی میکینزم میں ابھی تک طے نہیں کر پائے کہ کون سا ماڈل. اور یہاں تو یہ بھی ہے کہ اگر کمرشل یہ جو کنونشنل بینک ہے جس کو سودی بینکاری کہا جاتا ہے عام زبان میں, وہ اگر 15-16% انٹرسٹ لے رہا ہے تو اسلامک کے نام پر وہ 19-20% لے رہا ہے. اگر کنونشنل 18 سے 20% لے رہا ہے تو وہ 20 سے 22% لے رہا ہے. رہی بات, میں پرویز صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کے ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کروں, یقیناً آپ کو پتہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مال کے رب المال تھے. وہ رب المال تھیں اور حضور مضارب تھے. یعنی رب المال کا مطلب ہے کہ مال کی مالکن یا مال کے مالک وہ حضرت بیوی صاحبہ تھیں, حضور کی زوجہ, پہلی زوجہ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے تھے, وہ مضارب تھے. یہ کانسیپٹ عجیب و غریب آیا اور اس کانسیپٹ کو اسلام میں بہت ہی خوبصورتی سے اختیار کیا گیا. لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر ایسی بے شمار کمپنیاں, مضاربہ کمپنیاں جنہوں نے فراڈ کیے اور ان کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بند کیا. جناب علی دیکھیے ڈاکٹر جبار, بڑا انٹرسٹنگ گفتگو ہے آپ سے, کیونکہ میں آپ کو ایک پوائنٹ اور کلیئر کر دوں. آپ جو بھی باتیں کر رہے ہیں نا وہ ایک کانسیپٹ سے 2-3 کانسیپٹس ملا کے چل رہے ہیں. چلے میں آپ نے کہا سود قرآن میں حرام ہے, آپ مجھے ایک جگہ دکھا دیں کہاں لفظ سود یا انٹرسٹ قرآن میں ہے. ربا کے مطلب ہے زیادتی اور گروتھ. اور یہ ربا صرف اور جگہ بھی ایک آیت کا چھوٹا حصہ ہے, وہ یربی الصدقات, کہ وہ صدقات میں گروتھ دیتا ہے. کیا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ صدقات میں سود دیتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ ہے نا. دیکھیں مسئلہ یہ تھا کہ ایک بہت بنیادی چیز ہمیں نہ بتائی جاتی ہے, نہ ہمیں پتہ ہوتا ہے, اور ہم چلے جاتے ہیں. جس زمانے میں ربا کی ممانعت آئی اس زمانے میں تو کرنسی نہیں تھی. آپ کیسے لون دے سکتے ہیں, آپ کیسا انٹرسٹ لے سکتے ہیں, آپ کا کیسا پرنسپل, آپ کیسا انکریز, جبکہ بیسک یونٹ آف کرنسی نہیں ہے. اس میں صرف اور صرف بارٹر ٹریڈ ہوا کرتی تھی. بارٹر ٹریڈ, اب ایک تھوڑا سا پیچھے جائیں, حضرت زیادہ پیچھے نہیں جاتے, حضرت ابراہیم کے زمانے سے لے لیں. کوئی ایسا نبی اگر آپ مجھے بتا دیں جن کے سیکنڈری میسج میں یہ نہیں تھا کہ پورا تولو, پورا ناپو اور سادوں میں گڑبڑ نہ کرو. یہ اتنا چلتا آیا. جو گریک اور رومنس تھے نا, وہ تاجروں کو چور اور تجارت کو چوری سمجھتے تھے. لیکن جب یہ سارا پروسیس ہوا تو اس کے اینڈ میں کیا ہوا؟ اس کے اینڈ میں یہ ہوا کہ ہمارے نبی تاجر تھے, ہمارے نبی تجارت کرتے تھے, ہمارے خلفاء تجارت کرتے تھے, کیونکہ وہ ساتھ ساتھ چلتے چلتے ساری ریفارمز آتی گئیں. ربا کے معاملے میں ریفارمز بھی حضور نے شروع کی. جب منع کیا, بیسیکلی ربا کیا کرتے تھے, وہ جو لوگ تھے وہ گندم دے دی, کسی کے پاس کھجوریں تھیں, کھجوریں نہیں کہ آئیں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم یوں کرو, اگلے مہینے مجھے 1 سا کی 2 سا دے دینا. وہ اگلے مہینے پھر اس بیچارے کا سودا نہیں ہوا, وہ واپس آیا, آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے 1 مہینہ اور لے لے, لیکن اب یہ 3 سا مجھے واپس.
یہ دس واز اسٹینڈرڈ پریکٹس آف قریش اینڈ ہسٹری ٹیلز یو کہ وہ اس پریکٹس کو یوز کرتے تھے اپنے ارد گرد کے سارے قبائل کو اکنامک سلیوری کی. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ ہسٹری پڑھ لیں. یہ جو آپ کے قریش تھے یہ سارے عرب میں جاتے تھے, ان کو سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہوتا تھا. کیوں نہیں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ سب کو انہوں نے مقروض کیا ہوتا تھا اس طرح سے کہ جی آپ نے دینا ہے. وہ سب ان کو سلام کرتے تھے. اور جو حضور کے خلاف, وہ اللہ سے تو بہت اچھی طرح واقف تھے. جو سورہ فیل میں ہے وہ تو حضور سے پہلے کا واقعہ ہے نا. اور جب کعبے کو وہ چھوڑ کے گئے تو انہوں نے اللہ کے حوالے کیا تھا. دے ور ویری فیملیئر ود اللہ اینڈ ہز کانسیپٹ. پرابلم ان کے فائنینشیل انٹرسٹ سے کہ اگر وہ یہ مان جاتے حضور کی بات کہ انہوں نے اپنے چچا کا معاف کر دیا ربا اور باقی بھی سب معاف کر دیتے, جو انہوں نے انسلیو کیا ہوا تھا سارے ٹرائبس کو, وہ فری ہو جاتے. وہ فری ہو جاتے تو ان کے جو ایڈوانٹیج تھی وہ غائب ہو جاتی. اٹ واز آل دیٹ. سو بیسکلی آپ ہوا یہ, میں آپ ختم کرتا ہوں کیونکہ آپ بھی بتا رہے ہیں وہ پرابلم کیا ہوا. پرابلم یہ ہوا کہ جب بارٹر ٹریڈ حضرت ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے ایک بڑی کرنسی کی بنیاد رکھی, بٹ بڑی رف فارم میں تھی, کیونکہ اس کے اندر آپ آج کل ایک کرنسی ہے درہم اور دینار. آپ کو پتہ ہے درہم اور دینار کرنسی نہیں تھے. درہم اور دینار میجر تھا, ویٹ تھا گولڈ اور سلور کا, کہ لیکن وہ اسپیسیفائڈ نہیں تھا. جب حضرت عمر آئے, حضرت عمر نے اسٹینڈرڈائزیشن شروع کر دی ویٹس کی. تو یہ دونوں جب ساتھ ساتھ چلیں تو عباسیوں کے زمانے میں جا کے کرنسی نے وہ شیپ لی جس سے ہم آج کل آپ اسٹینڈرڈائز ہو گئی, فنجیبل ہو گئی. یہ ساری چیز اس وقت ہوئی. مین وائل یہ کچھ نہیں تھا, لیکن ہوا یہ کہ جیسے جیسے ٹریڈ بڑھتی گئی اس کی نوعیت مختلف ہوتی گئی. وہ کرنسی بیچ میں آ گئی, پہلے رف تھی پھر ریفائنڈ کرنسی آ گئی. لیکن ہمارے جو جورسٹ تھے انہوں نے وہ سارے کے سارے رولز جو تھے بارٹر ٹریڈ کے وہ اٹھا کے لگا دیے کرنسی ایکسچینج پہ, جو کہ زمین آسمان کا فرق ہے اجناس میں اور کرنسی میں. آپ کو خود پتہ ہے کتنا فرق ہے. ایک چیز الگ طرح سے مینیج ہوتی ہے, دوسری طرح. تو وہ سارے جو رولز تھے نا وہ وہیں سے انہوں نے بورو کیے اور وہیں سے لگانا شروع کیے. اور چونکہ ابو امام حنفی کی تو یہ رولنگ مطلب ان کا جو فوکس تھا وہ بیسکلی یہ کہتے تھے کہ لاجک, ریزن اور انڈیویجول انٹرپریٹیشن. ان کے بعد جتنے بھی آئے انہوں نے کہا سنت, حدیث, کنسنسس. تو انہوں نے اپنا جو ہے کھونٹا وہ بارٹر ٹریڈ کے سسٹم ہی پہ باندھا ہوا ہے, وہ گھما پھرا کے وہیں سے آ جاتے ہیں. سو اب اسی لیے اب ابو امام حنیفہ کی یہی رولنگ تھی کہ ایکسیس ہے تو وہ ربا ہے, نارمل ہے تو وہ ربا نہیں ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وجہ سے کنفیوژن. آپ بھی دیکھیں ڈاکٹر جبار صاحب بھی جب ذکر کر رہے ہیں وہ ان سب چیزوں کو ملا رہے ہیں. بھائی جب ربا مانتا ہوں میں, سود کا ذکر ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ سود تو اس زمانے میں تھا ہی نہیں. سود تو کہیں جا کے 1500 میں آیا ہے, آفٹر دی ڈیتھ آف کرائسٹ. کنگ ہنری نے انٹروڈیوس کیا تھا یہ سارا سسٹم, اس سے پہلے تو سارا وہی تھا. ویسے بھی ناظرین سود جو ہے, جیسے پرویز صحیح صاحب نے فرمایا کہ سود سنسکرت کا لفظ ہے, ہمارے یہاں اردو میں غلط العام ہو گیا ہے, اس کو کہنا چاہیے. اسلام کا جو سوشو اکنامک سسٹم ہے وہ اتنا خوبصورت ہے. میں جب اسٹوڈنٹ تھا, پڑھ رہا تھا, آج بھی اسٹوڈنٹ ہوں, کہ بارٹر ٹریڈ کے حوالے سے پرویز صاحب نے اشارہ کیا. اسلام میں ویلیو ڈٹرمن کی جاتی ہے. گندم کے بدلے گندم ہے لیکن ویلیو ڈٹرمن کریں. کپاس کے بدلے کپاس ہے لیکن کون سی ورائٹی. کھجور کے بدلے کھجور ہے لیکن ویلیو ڈٹرمن کرنا پڑتی ہے. کبھی گندم گیلی ہوگی تو وزن زیادہ ہوگا, یہ بھی صورتحال ہے. تو ایکسپلائٹیشن نہیں ہے. اسلام کے اندر سوشو اکنامک سیٹ اپ میں کہیں پر بھی استحصال نہیں ہے, یعنی جو کہ ظلم ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ جو قرض لے رہے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں اور کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں, وہاں پہ بھی ریلیف ہے. جیسے ہمارے مہمان پرویز صحیح صاحب نے فرمایا بہت خوبصورت کہ اسلام میں تو مہلت دے دو تو زیادہ اچھا ہے. یعنی حضور کا فرمان یہ ہے کہ اگر مقروض ہے کہ شخص وہ نہیں دے پا رہا اور اس کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے, تو فرمان یہ ہے کہ دینے والا اگر مہلت دے دو تو اس کے لیے اچھا ہے. یہ ہے خوبصورتی اسلامک سسٹم کی, لیکن اس میں مزید ریسرچ کی ضرورت ہے, اور اسلام نیڈز اے کنٹینیوس ریسرچ آن ایدر آف دی اینی سبجیکٹس فار دیٹ میٹر. تھینک یو ویری مچ. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس موضوع کو پرویز صحیح صاحب کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. آپ کے سوالات کا میں منتظر ہوں گا. اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے, کامنٹ کیجئے, شیئر کیجئے. بہت بہت شکریہ. والسلام.